سادات ہیں، سید گھرانے سے ہیں اور اپنی نسبتیں بتا رہے تھے کہ ان کی ایسی ہیں کہ یہ بیعت کرنا چاہتے ہیں. تو اب یہ کہتے ہیں کہ کیا سید کسی نان سید کی بیعت کر سکتا ہے رہنمائی کے لیے؟ مطلب ان کے سوال کا اصل مقصد یہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے بھائی نے جو سوال کیا اس کا جواب یہ ہے کہ ویسے تو سید آل رسول ہونا، نبی مکرم سید کونین کی اولاد میں سے ہونا، یہ بہت بڑی شرافت اور عزت ہے، اور اس کو فضیلت ذاتی کہتے ہیں. ایک فضیلت ہوتی ہے فضیلت عرضی. مثلا ایک شخص ہے جو عالم ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو علم کی فضیلت عطا فرمائی، اچھی اس کی آواز ہے، وہ ثناخوان ہے، تو اس کی ثناخوانی کی فضیلت ہے. لیکن جس کا نسب رسول اللہ کے ساتھ مل رہا ہے اور رسول اللہ کی اولاد میں سے، اور یہاں یہ بھی مد نظر رہے کہ رسول اللہ کی اولاد میں سے ہونے کا مطلب یہ کہ وہ حضرات حسنین کریمین کی اولاد میں سے، یعنی سیدہ زہرا پاک کی اولاد میں سے، عرف میں اس کو سید کہتے ہیں. تو یہ سید ہونا یہ بہت بڑا کمال اور یہ بہت بڑی فضیلت ہے. جی ماشاءاللہ، یہ بہت بڑا کمال اور بہت بڑی فضیلت ہے. اور سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے لکھا کہ یہ جو فضیلت ہے یہ فضیلت ذاتی ہے، فضیلت عرضی ضائع ہو جاتی ہے. مثلا ایک عالم ہے، اس کو فالج کا اٹیک ہوا تو اس کا علم اس سے ختم ہوا، تو اب اس سے کوئی، بے شک وہ بڑے عزت والا ہے، مفتی صاحب ہیں، بڑے عالم صاحب ہیں، لیکن اب اس سے کوئی سوال نہیں پوچھتا کہ حضرت کی دماغی کیفیت ٹھیک نہیں. لیکن جو سید ہے وہ پاگل بھی ہو جائے تو پھر بھی اس کو شاہ صاحب ہی کہتے ہیں، یعنی وہ سید ہی رہتا ہے. تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے. لیکن جو سوال آپ نے فرمایا ہے وہ ہے بیعت طریقت کا. تو بیعت طریقت میں کوئی شرط ایسی نہیں ہے کہ کوئی غیر سید کی بیعت نہیں کر سکتا. جس طرح حضرت قبلہ پیر سیدنا غوث زمان مجدد دوراں فاتح قادیاں قبلہ پیر مہر علی شاہ صاحب سرکار گولڑوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بیعت جو ہے وہ سیال شریف ہے، اور سیال شریف جو ہے نا وہ سادات نہیں ہے. تو بیعت طریقت میں ایسی کوئی شرط نہیں ہے. اس کی جو شرائط ہیں ان شرائط میں پہلی شرط ہے صحیح العقیدہ ہونا، یہ عام ترین ہے. پہلی شرط ہے صحیح العقیدہ ہونا، اور اس کے ساتھ دوسری شرط ہے اس کا سلسلہ طریقت یہ سرکار سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم پر متصل ہونا، یعنی درمیان میں کوئی انقطاع نہ ہو. اور اس کے لیے تیسری جو عام ترین شرط ہے وہ ہے تقوی، یعنی تقوی کے تمام پہلو اس کے اندر پائے جائیں. تو ایسے شخص کی بیعت ہی کی جا سکتی ہے جس کا سلسلہ طریقت منقطع ہو، جس کا تقوی کامل نہ ہو، اور جس کا عقیدہ ٹھیک نہ ہو. ایسے شخص کو پیر بنانا، رہنما بنانا، چونکہ پیر بنانے کا مطلب یہ کہ دین کی رہنمائی کے لیے ایک شخص کو چننا، اور ایسے شخص کو کہ جس کو روحانیت کے سلسلے کا فیض رسول اللہ سے میسر ہو، یہ مطلب ہوتا ہے. اب اگر حضور سے سلسلہ منقطع ہے تو بھی وہ فیض نہیں ہو سکتا، عقیدہ ٹھیک نہیں ہے تو مقصد ہی ختم ہو گیا، اور عمل ٹھیک نہیں ہے تو مرشد کامل چننے کا مقصد یہ ہے کہ وہ شریعت کے معاملات میں رہنمائی کرے. اور عام ترین بات اس میں کہ اس کے پاس علم ہو. علم ہونا، علم کے بغیر تو